रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं बाकायदा वीलॉग का आगाज़ करूँ, मैं सिर्फ एक वीडियो पे बात करना चाहता हूँ। मुल्तान से ये वीडियो आई और मैंने देखी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। इसमें एक बुज़ुर्ग शहरी जो है वो मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और एक पुलिस वाले ने ताकत के नशे में चलती हुई मोटरसाइकिल पर उनके गिरेबान पर हाथ डाला और उन्हें उठाने की कोशिश की और ज़मीन पर मोटरसाइकिल भी गिरा दी और उन्हें भी गिरा दिया। वजह यह है कि हुक्म में नज़र आ रहा है कि एक प्रोटोकॉल जा रहा है गाड़ियों का मुल्तान में और वो गाड़ियों के प्रोटोकॉल के रास्ते में आ गए सिर्फ गलती से, और उनको इस तरह किया गया। ये पुलिस वाला रोक सकता था, हाथ देकर रोक सकता था, तमीज़ के साथ रोक सकता था। वो जो पीछे गाड़ियों का काफिला जा रहा है उसमें भी एक नौकर था। ये जिसने गिरेबान पे हाथ डाला है वो भी एक नौकर है और जिसके गिरेबान पे हाथ डाला है वो मालिक है। आप अंदाज़ा करें कि हमने अपने नौकरों को कितना सर पे चढ़ा लिया है कि हमारे नौकर हमें जूते भी मारते हैं, हमारे नौकर हमारे साथ ज़्यादती और जुल्म भी करते हैं, हमारे नौकर हमारे पैसे भी खाते हैं, हमारे नौकर हमारे साथ जबर और फस्तायत भी करते हैं, हमारे नौकर हमें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार भी करते हैं और हमारे नौकर हमारे ऊपर झूठे मुकदमात भी बनाते हैं। हमने अपने नौकरों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है और ये इसी का नतीजा है कि आज ये हमारे गिरेबानों में हाथ डाल रहे हैं। इसी तरह के एक नौकर ने साबिक वज़ीर आज़म के गिरेबान पे हाथ डाला था और आज इस नौकर ने एक बुजुर्ग शहरी के हाथ, इसका वालिद भी इसी उम्र का होगा, बंदा किसी परेशानी में जा रहा होता है, बाज़ औक़ात नहीं समझ आती प्रोटोकॉल जा रहा है, वो बेचारा सड़क के ऊपर से गुजर रहा है, उसके गिरेबान पे हाथ डाला कि मैं टार्ज़न बन के इसको उठा लूँगा। बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। पाकिस्तानी जब तक ऐसे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक पाकिस्तानियों के साथ ये ज़िल्लत आमेज़ सलूक सड़कों पर होता रहेगा। तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक के अंदर लोगों ने ये सीखा और लोगों ने अपने हकूक़ हासिल किए और जितने इदारे हैं वो उनको अपने अंडर लेकर आए लोग। ऐसा नहीं हो सकता कि ये हमारे बाप बन के बैठ जाए इस मुल्क में, ये ठीक बात नहीं है। हमें खड़े होना पड़ेगा पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों को अपनी इज्जत करवानी पड़ेगी। एक तो तनख्वाह दें, ऊपर से इनके नखरे उठाएं, ऊपर से हमें लूटें भी, हमारा पैसा भी खाएं और फिर हमारे गिरेबानों में हाथ भी डालें। ये बहुत बदकिस्मती है पाकिस्तान की। ये वाक़या देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैंने वीलॉग के शुरू में ये आपको बताया। अब आ जाइए, इमरान खान साहब ने एक खत लिखा है और इस खत के बारे में मैंने आपको बताया था एक दो दिन पहले, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि ये इतना लंबा खत होगा। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत लिखा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इसमें हवाला भी दिया है। इसमें जो खत इमरान खान साहब ने लिखा इसको चीफ जस्टिस को भिजवाया गया और साथ में जस्टिस अमीनुद्दीन को भिजवाया गया है। ये इतना लंबा खत है कि 349 सफ़हात पर मुश्तमिल खत है। इमरान खान साहब ने इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया है और तफसील के साथ किया है, जो कुछ भी उनकी जमात के साथ किया गया, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ, लापता अफराद की बाकायदा इसमें लिस्ट बताई गई, पूरी तफसीलात बताई गई कि किसके साथ क्या हुआ, शोहदा की लिस्टें बताई गई, 9 मई के शोहदा के साथ क्या हुआ, 26 नवंबर के शोहदा के साथ क्या हुआ, उसके अलावा जो तहरीक इंसाफ के लोग शहीद किए गए, फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो हमले हुए उसका बताया गया, इलेक्शन में धांधली की सारी तफसीलात रखी गई, किस तरीके से प्री पोल रिगिंग की गई, फिर पोस्ट पोल रिगिंग की गई, फिर इलेक्शन डे के ऊपर जो किया गया, फिर इंसानी हकूक़ की जो धज्जियाँ उड़ाई गई पाकिस्तान में, वो भी सारा इमरान खान साहब ने इसमें लिखा है। अदालतों का जो किरदार रहा, अदालतों ने क्या किया इसके अंदर, आइन को कैसे पामाल किया गया, कैसे गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम किए गए, इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या रहा, इदारों ने किस किस्म का रोल प्ले किया पाकिस्तान के अंदर, जबर और फस्तायत का कौन सा माहौल पाकिस्तान में रखा गया, पुलिस ने क्या किया इसमें, और जो भी गैर आइनी इक़दाम हैं इमरान खान साहब के ऊपर, खुद जो जेल के अंदर मुजालिम हुए इमरान खान साहब ने वो भी बताया, कितने छापे तहरीक इंसाफ के लोगों पे मारे गए, कितना जुल्म किया गया इमरान खान साहब ने वो भी बताया, और जो भी तशद्दुद किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर, जो पाबंदियाँ लगाई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया, ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने बताई हैं। और ये इतना तफसीली एक लेटर है कि आने वाले दिनों में इसको हम रिपोर्ट करते रहेंगे, इसके मंदरजात साथ साथ आते रहेंगे। मैंने लगभग अभी आधा पढ़ा है और बाकी आधा बाद में पढ़ूंगा, लेकिन ये लेटर इतना ज़बरदस्त तरीके से इमरान खान साहब ने लिखवाया, एक एक चीज़ उसमें बताई। हालांकि कुछ चीज़ें अब भी ऐसी हैं जो मिस हो गई, लोग बता रहे हैं कि फ़लाँ बंदे के बारे में नहीं बताया या फ़लाँ इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया, तो आप अंदाज़ा करें कि 350 सफ़हात के ख़त में भी इमरान खान साहब मुकम्मल तफसीलात नहीं लिख पाए। लोग अभी भी इसके अंदर निकाल रहे हैं चीज़ें कि वो वाली चीज़ मिस हो गई, वो वाला बंदा मिस हो गया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर दें कि कितना जुल्म, जबर और फस्तायत हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, या पाकिस्तान के अंदर जो सहाफ़ियों के ऊपर जुल्म हुआ वो भी बताया, शहीद अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, बाकी जो लोग जबरी तौर पर लापता किए गए उनके बारे में भी इमरान खान साहब ने लिखा। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सपोर्ट कर रही है मारंग बलोच साहिबा को, जो कि एहतजाज कर रही हैं, आइन की हुक्मरानी की बात करती हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है और वो अपना हक मांग रही है कि जी बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक दिया जाए। लोगों को बार बार अगवा किया जाता है। अभी हाल ही में जो ईमान मज़ारी साहिबा हैं उन्होंने बताया कि मज़ीद नौजवानों को बलूचिस्तान से अगवा किया जा रहा है। उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल ने हमें यकीनदानी करवाई थी, लेकिन यकीनदानी पे अमल दरामद नहीं हो रहा, अभी भी नौजवान लापता हो रहे हैं। ये पंजाब के अंदर तो होते रहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर ये सिलसिला बहुत पुराना चल रहा है। और हाल ही में उन्होंने कल की मिसाल देते हुए बताया कि अभी एक नौजवान 15 साल का है, उसको दोबारा से बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके का गालिबन वो बता रही थी कि वहाँ पर उसको जबरी तौर पर लापता किया गया है। तो ये जुल्म का सिलसिला तो जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी नहीं रुका, वो तफसीलात मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेकिन ये जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा है, ये मामला यहाँ पर रुकना नहीं है, आने वाले दिनों में इस पर मजीद काम होगा और बड़ा ज़बरदस्त काम होगा। ये पूरी एक किताब इमरान खान साहब ने लिख छोड़ी है, आने वाले दिनों में इसके ऊपर नौजवान जो है वो थीसिस कर सकते हैं
ابھی بہت سارے نوجوان ہم سے رابطہ کرتے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے, جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے, جو ظلم اور جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کو بتایا جائے اور اس کو باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ اب نوجوان طلبہ جو ہیں وہ لے رہے ہیں. ابھی ایسی ہی کچھ اور دستاویزات بھی تیار ہو رہی ہیں جو بین الاقوامی تنظیموں کو اور انسانی حقوق کے اداروں کو دی جائیں گی, اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب نے بیرونی رابطوں کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس کے لیے بھی دستاویزات تیار ہو رہی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے اب ان معاملات کو ہر فورم پہ بڑے تگڑے طریقے سے اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک اور جو تحریک انصاف کے لوگوں کی کمزوری تھی, عمران خان صاحب کے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے نا. کئی لوگ ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کرنے سے تھوڑا ڈرتے ہیں. تو جیسے ہی عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی کو اگریسو کیا اور نئے لوگوں کو لے کر آئے, تو ساتھ ہی اب ایک اور خبر آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لسٹیں تیار کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کی جو عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے پوسٹ کی جانے والی پوسٹ کو ری پوسٹ نہیں کرتے, یا وہ عمران خان صاحب کے موقف کے مطابق وہ بات نہیں کرتے. لیکن ہر آدمی کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے, بات کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. کئی آدمی کی پچ بات کرنے کی یہاں پہ ہوتی ہے, کسی کی یہاں پہ ہوتی ہے, کسی کی بہت اوپر ہوتی ہے, تو سب کا الگ الگ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ عمران خان لیڈر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کے, تو ان کا بیانیہ ہی ایکچوئل بیانیہ ہوتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف میں بڑے عرصے سے یہ ڈبیٹ ہے کہ اراکین اسمبلی یا وزراء یا وزیر اعلیٰ یا پارٹی کے عہدیدار, سینیٹرز, یہ لوگ عمران خان صاحب کے ٹویٹر سے کیے گئے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, بلکہ خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اب اس پہ بتایا گیا ہے کہ لسٹیں تیار ہو رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کون سے لوگ ری پوسٹ نہیں کرتے, اور آنے والے دنوں میں ان کے لیے جب وقت آئے گا عمران خان صاحب کا تو ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی اس وقت. لہذا جو لوگ احتجاج میں جاتے ہیں نہیں جاتے. بلکہ ایک اور خبر بھی آ رہی تھی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پورا تعاون کرے گی جنید اکبر صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کہ وہ احتجاج میں کامیاب ہو جائیں. جنید اکبر صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ ہماری بہترین کوآرڈینیشن ہے اور وہ ہمیں پوری سپورٹ کریں گے, یعنی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈلے گی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے پروگرام میں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اس میں کچھ لوگ کانسیکوینسز کی بات کر رہے ہیں کہ پھر وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے مشکلات ہو جائیں گی اگر جنید اکبر صاحب کے ساتھ پورا سپورٹیو ماحول نہ بنایا گیا تو یہ تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ کے حوالے سے ایک چیز تھی, میں نے آپ کو بتا دی. اب ایک خبر اور ہے, اور وہ امریکہ سے آئی ہے. خبر یہ ہے کہ امریکہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا جب مومنٹم بنا تھا پہلے, یہ میں نے خود کچھ لوگوں سے بات کی, میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کا پلان کیا ہے. یعنی اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے کافی دباؤ بڑھایا, بہت ساری چیزیں آپ نے کی. ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے آپ لوگوں کو مبینہ طور پہ یہ پیغام بھی دیا عمران خان صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست کو کہ بے فکر ہو جائے, ہم نے پاکستان میں ایک بڑا اسٹرانگ میسج کنوے کیا ہے انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو ظلم اور زیادتی عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. لیکن چیزیں ابھی جو ہے وہ ایک عجیب جمود طاری ہے. پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے, جیسے کہ وہ ثابت کر رہی ہو کہ چیزیں اب ان کے حق میں ہو گئی ہیں تاکہ عمران خان صاحب تھوڑا ڈاؤن ہو جائیں اور کچھ شرائط جو حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے ان کو مان لیں عمران خان صاحب. لیکن یہ اب ایک نروس کی گیم ہے. عمران خان کے ساتھ جب بھی آپ یہ کھیل کھیلیں گے وہ جیت جائے گا, کیونکہ پاکستان میں اس کے لیول کا دوسرا آدمی نہیں ہے جو اعصاب کی لڑائی عمران خان کے ساتھ لڑ سکے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ساری دنیا ہی کہتی ہے. عمران خان ایک پرانا کیپٹن ہے اور وہ اعصاب کے نقطۂ نظر سے بہت مضبوط آدمی ہے, اور وہ جانتا ہے کہ کس کے اعصاب کتنے کام کریں گے اور کب تک ٹوٹ جائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو یہ اعصاب کی لڑائی میں شکست دے سکیں گے. ابھی کوششیں کر رہے ہیں, اس طرح کا پرسیپشن بنا رہے ہیں کہ جیسے امریکہ سے ہماری بات ہو گئی ہے, جیسے ہماری چیزیں ساری سیدھی ہو گئی ہیں, جیسے وہاں سے ایک بزنس مین آیا اس کے ساتھ مل کر انہوں نے پورا ایک ڈرامہ ہی کریٹ کر دیا پاکستان کے اندر. تو ان ساری چیزوں کو شو کر کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید حکومت کی کوئی بات بن گئی ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. حکومت کی کوئی بات بنی نہیں ہے. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے وہی ایکٹیویٹیز شروع کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے جو بائیڈن کے دور میں کی تھی. یعنی سب سے پہلے ایک اور لیٹر آنے والا ہے, اس لیٹر کے اوپر دوبارہ سے کانگریس مین کے دستخط ہوں گے, اور وہ کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ زیادہ دستخط ہوں تاکہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, جو بائیڈن کی چلے گئی, ٹرمپ کی آ گئی, تو جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ایک لیٹر ملے کہ جناب یہ پاکستان کی آواز ہے اور یہ امریکہ کے اندر سے آواز آ رہی ہے, لہذا پاکستان کے معاملے کے اوپر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ زور دیا جائے. دوسرا, گراؤنڈ ورک کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کہ کسی طرح بائنڈنگ ریزولوشن کے لیے ماحول تیار کیا جائے. جیسا کہ پچھلی مرتبہ انہوں نے ایک قرارداد پاس کروائی تھی امریکن سینٹ سے, اور اس میں ان کو 368 ووٹ پڑ گئے تھے اور مخالفت میں صرف 7 ووٹ آئے تھے. اب یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے اسی پیمانے کے اوپر جو بائنڈنگ ریزولوشن ہے وہ پاس ہو جائے, تو اس کے لیے پہلے بہت زیادہ گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو وہ ابھی گراؤنڈ ورک کیا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ کو اس کے اندر بھی چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے. ایک اور خبر ہے جی, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے وہ بظاہر پاکستان کو فتح کرنے میں لگے ہوئے ہیں. سمپل میں آپ کو بتا دوں, اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں نا. 8 جیسے کاشف عباسی صاحب نے بھی یہ بات کی کہ 8 فروری کو انہوں نے پارلیمنٹ کو فتح کر لیا, 26ویں آئی ڈی ترمیم کر کے انہوں نے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا, اور اب جو کالا قانون لے کر آئے اس سے میڈیا اور اختلافی آوازوں کو فتح کرنے جا رہے ہیں. ان سے اگر فتح نہیں ہو رہا نا, تو صرف ایک جگہ ان سے فتح نہیں ہو رہی, وہ ہے اڈیالہ والا مورچہ. اڈیالہ والے مورچے میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ مورچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اعصاب کی لڑائی میں وہ ان سے ہار نہیں رہا. لہذا جب تک اور فیصلہ کن لڑائی بھی وہیں پہ ہونی ہے عمران خان کے ساتھ,
کیونکہ عمران خان نے طے کرنا ہے کہ وہ ان کو کیا دے سکتا ہے. اب یہ عمران خان صاحب سے زیادہ مانگ رہے ہیں تو عمران خان صاحب ڈیل کے چکر میں نہیں پڑ رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے چکر میں چند چیزیں آپ کی جو ہے ان کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے, چند چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن انیشلی عمران خان صاحب نے 2 مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں کہ جناب آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور یہ جو زیادتیاں آپ کر رہے ہیں کرنا بند کریں اور پاکستان کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں. لیکن پھر جب حکومت نے بات نہیں مانی تو پھر کمیٹی تحلیل کر دی پاکستان تحریک انصاف نے. اب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے خود سے دوبارہ دعوت دی ہے. شہباز شریف نے کہا جناب کہ آپ میں آفر کرتا ہوں کمیٹی بنا دیتے ہیں اور دوبارہ مذاکرات کر لیں, پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے اندر آئے. اب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو چیئرمین ہیں بیرسٹر غور ان کا رد عمل سامنے آ گیا اور ان کا کہنا تھا وزیر اعظم کی آفر کو قبول نہیں کیا جا سکتا. وزیر اعظم کا بیان ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے. حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ بہت لمبی ہے. ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تھا اور ہم نے مینڈیٹ کی تو ابھی بات ہی نہیں کی کہ جو مینڈیٹ انہوں نے ہمارا چوری کیا ہوا ہے اس طرف تو ابھی ہم آئے ہی نہیں, وہ تو ہم نے آنا تھا بعد میں. لیکن حکومت کے پاس دیکھیں نا اختیارات بھی کیا ہے. اور جو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی اور کچھ اور لوگوں نے کی وہ بات ٹھیک ہے. حکومت کو چاہیے کہ وہ پہلے جا کر اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرے کہ جی ہمیں تھوڑا سا تو اختیار دیں کہ ہم کم سے کم مذاکرات جب کریں تو ہمارے پاس اتنا اختیار تو ہو کہ ہم عمران خان کی ملاقات کروا دیں, اتنا اختیار تو ہو کہ ہم ظلم زیادتی اور چھاپے بند کروا دیں. تو حکومت کے پاس خود کوئی اختیار تو ہے نہیں. اب بے اختیار حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لہذا پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا صاف انکار. اسلام آباد ہائی کورٹ سے ناظرین جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی تو کنٹرول کیا سارے معاملے کو عمران خان صاحب کے اب تک, اور وہاں پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے مکمل سہولت کاری کی ہے. یہ بات عمران خان صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں اور عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپننگ بیٹسمین بھی وہ قرار دیتے ہیں بعض اوقات. اور پاکستان تحریک انصاف کئی مرتبہ کہہ چکی ہے جسٹس عامر فاروق کو کہ آپ ہمارے کیسز سے الگ رہیں, آپ عمران خان کے کیسز نہ سنیں. عمران خان صاحب کئی مرتبہ مذمت بھی کر چکے ہیں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مبینہ طور پہ باہر سے چیف جسٹس لانے کا منصوبہ بندی ہو رہی ہے. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اب یہ چیف جسٹس ہے جانا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور وہ جانا بھی چاہتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پھر اگلا جو چیف جسٹس آئے گا وہ اگلے 3 بندوں میں سے آئے گا. پہلے نمبر پہ محسن اختر کیانی صاحب ہیں, دوسرے نمبر پہ غالباً جو اورنگزیب صاحب ہیں اور تیسرے نمبر پہ ایک اور جج صاحب ہیں. ابھی مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کہ 3 ججز میں سے ایک آئے گا جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے بعد. لیکن اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ دوسرے ہائی کورٹ سے ایک جج لے کر آ رہے ہیں جس میں ڈوگر صاحب ایک ہے, ان کا نام زیادہ لیا جا رہا ہے کہ ایک جج لے کر آ رہے ہیں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے لایا جائے گا ڈیپوٹیشن کے اوپر. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ ایک ہائی کورٹ سے جج اٹھائے لا کے دوسری ہائی کورٹ میں ڈال دیا. لیکن اب ڈیپوٹیشن کے اوپر جج لایا جا رہا ہے. اس جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچائیں گے اور پھر اس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنائیں گے. کچھ لوگ اب یہ خبر کھل کھلا کے دینا بھی شروع ہو گئے ہیں, حکومتی کیمپوں سے اس کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے. اب اس سلسلے میں جو ایک اور خبر آئی ہے مبینہ طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز جا کر چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے ہیں اور اس کے بعد جو وزیر قانون ہے وہ بھی جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے ہیں. تو یہ جو سپریم کورٹ کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بحران ہے یہ سنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور حکومت ہر حال میں ان عدالتوں کو مکمل طور پہ فتح کرنا چاہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے, دوبارہ سے دباؤ کو بڑھانے کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے حامد رضا کاظمی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. حامد رضا کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے MNAs پر شدید پریشر ڈالا جا رہا ہے, استعفیٰ دے دو یا پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دو. MNA میاں غوث 24 گھنٹے مسنگ پرسن رہے, پھر جھوٹی FIR ڈال دی گئی. خواجہ شہراز کو اہلیہ کے منہ پر گن رکھ کر اغوا کیا گیا. عظیم لکھوی کو مزید 15 دن مسنگ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے چہرے پر اور ان کے جسم پر ٹارچر کے گہرے نشانات تھے. یہ بات جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں آپ کے اس اسمبلی کی کیا وقت ہے کہ ان کے MNAs کو پھینٹیاں لگتی ہیں اور ان کی مار کٹائی ہوتی ہے اور اسپیکر جو ہے وہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ لے کر آؤ اعجاز چودھری کو, اور اعجاز چودھری صاحب کے پروٹیکشن آرڈرز جاری ہونے کے باوجود اعجاز چودھری صاحب کو سینٹ کے اندر نہیں لایا جا سکا. آپ اندازہ کر لیں. اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھیں حکومت تو کہہ رہی ہے نا یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے. MNAs بیچارے ڈرے ہوئے, انہیں پتہ ہے کل کو ہماری باری بھی آئے گی, مار ہمیں بھی پڑنی ہے. اور بقول شہزاد اکبر صاحب کے کچھ حکومتی وزراء کے ساتھ بھی سختی کی گئی ہے پچھلے دنوں, ان کو بلا کر ان کی ویڈیوز اور ان کی نازیبا چیزیں دکھائی گئی ہیں. اور اب یہ صرف ڈنڈا جو ہے وہ صرف اپوزیشن پہ نہیں چل رہا بلکہ حکومت کو بھی ادارے ایسے ہی کنٹرول کر رہے ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کنٹرول کرتے چلے آئے ہیں. ناظرین آج کے دن کی مناسبت سے ایک اور خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ پیکا کا جو ایک کالا سیاہ قانون لے کر آئی ہے حکومت, جس کے اندر کوئی عدالت ہی نہیں ہے, آپ کہیں اپیل نہیں کر سکتے, جو مرضی آپ کو اٹھا لے 24 گھنٹے کے اندر آپ کو جیل بھیج دیں گے, جتنی مرضی آپ کو سزائیں دی جائیں. یہ تو قانون ہے ہی نہیں, یہ لاقانونیت ہے. تو یہ جو لاقانونیت پاکستان میں آ رہی ہے اس کے خلاف آج ملک بھر میں صحافی احتجاج کر رہے ہیں اور تمام صحافتی تنظیمیں اور انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تمام لوگ اس میں پورے ملک میں احتجاج کر رہے ہیں اور آج یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. میرے پاس ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے, میں اپنے صحافی دوستوں کو اور تنظیموں کو بتا دیتا ہوں, اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیں تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ 1 ہفتے کے اندر یہ قانون ختم ہو جائے گا, بلکہ یہ حکومت آپ سے معافی مانگے گی. اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ کر دیں. یہ آپ کی آواز بند کر رہے ہیں نا, آپ ان کی آواز بند کر دیں, آپ ان کا بائیکاٹ کر دیں, اخباروں میں ان کی خبریں لگانا بند کر دیں, پروگراموں میں ان کی شرکت بند کر دیں, ان کو بلائیں نا پروگرام میں, ان کو سنوائیں نا.
मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इनका बाइकआउट कर दिया जाए। आप ये देखें, ये 2-3 दिन में जमीन पे उतर जाएंगे। ये जो आसमान पे चढ़े हुए हैं ना, ये जमीन पे उतर जाएंगे। 2-3 दिन की बात है, मैक्सिमम 1 हफ्ते में ये कानून वापस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। मीडिया की ताकत, उनका टीवी, उनका अखबार, उनका सोशल मीडिया और उनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो है। मीडिया की ताकत सड़कों के ऊपर नहीं है। सड़क के ऊपर आप कितने बंदे आ जाएंगे? 10,000 बंदे आ जाएंगे, इतना ही मीडिया होगा पूरे पाकिस्तान का मिलाकर। तो इससे इनको क्या फर्क पड़ता है? लाखों लोग आए थे, इन्होंने गोलियां मार के बंदे मार दिए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया की ताकत क्या है? मीडिया की ताकत उसका कलम है, मीडिया की ताकत उसका कैमरा है, मीडिया की ताकत उसकी स्क्रीन है, मीडिया की ताकत उसका अखबार है। आप वहां इनका बाइकआउट करें, इनकी खबरें चलाना बंद कर दें, जीरो कर दें बिल्कुल। अखबार में जगह खाली छोड़ दें, हुकूमत की जगह आपने खाली छोड़ी हुई है, हम इनकी खबर नहीं देना चाहते, सारे एका कर लें। इनकी खबरें ना दें, इनको खबरनामे में ना चलाएं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ना जाएं, इनका मुकम्मल तौर पे बाइकआउट कर दिया जाएगा। आप इनका बाइकआउट करें, 1 हफ्ते में आपको नतीजा ना मिले तो आप मुझे कहिएगा, 1 हफ्ते में ये जमीन पे आ जाएंगे, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो मीडिया अपनी ताकत पहचाने, जो उसकी असल ताकत है वहां से आए। और एक और बड़े मजे की खबर है, ये खबर मैं आपको आखिर में देना चाहता था। खबरें तो 2 हैं, एक तो मैं आपको बता दूं कि शाहिद खटक साहब को भी और तैमूर झगड़ा साहब को भी और वहां आदिल वजीर भी खड़े थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। वो कहते हैं नकाबपोश बंदे खड़े होते हैं जेल के बाहर, वो जेल के अमले को हुक्म देते हैं तो बंदा मिलता है, वरना नहीं मिलता। हमें तो जनाब हमारी परमिशन के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया गया। वो कह रहे हैं हम इस मामले को लेकर जाएंगे अदालत में भी और कौमी असम्बली में भी लेकर जाएंगे। अब एक और खबर है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेजर जनरल रिटायर जफरुल्लाह खान को वजीर आज़म ने डीजी भंग अथॉरिटी लगा दिया है। कोई शहर रह ना जाए, यानी पाकिस्तान के अंदर सिविल इदारों के अंदर या सिविलियन में बंदे खत्म हो गए हैं। अब हर थोड़े दिन के बाद खबर आती है कि एक और रिटायर फौजी को एक और बड़े ओहदे के ऊपर लगाते भी टॉप के ऊपर है, डीजी लगा दिया गया। और यह भंग अथॉरिटी है, ये भंग नहीं होती जो चरसी भंगी कहते हैं, वो भंग जो इस्तेमाल होती है। तो भंग की काश जो है वो एक लीगल चीज़ है, इसको कोई उल्टा मतलब ना दीजिएगा। उसकी एक कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती है कि इतनी लगानी है, इतनी फायदेमंद है। वो एक दवाई के तौर पे भी काम करती है, बहुत सारी चीज़ों में डलती भी है भंग। लिहाजा उसके ऊपर भी जो है वो मेजर जनरल रिटायर जफरुल्लाह खान साहब को लगा दिया गया। मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद कबूल फरमाएं।